یہ آکاشوانی ہے۔ کووڈ-19 کے خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں واجد اللہ خان۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کی روبہ صحت ہونے کی شرح 78% تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 77,000 سے زائد مریض روبہ صحت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا کہ روبہ صحت ہونے کی جملہ تعداد 37,80,000 ہو گئی ہے۔ روبہ صحت ہونے کی تعداد میں مسلسل اضافے کے ذریعے ملک میں معاملات کی حقیقی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مرکز کے اسٹریٹجک اور ٹیسٹ ٹریک ٹریٹ رسائی اختیار کرنے کے نتیجے میں سب سے زیادہ روبہ صحت ہونے کی تعداد ہے اور کم اموات ہو رہی ہیں۔ موجودہ طور پر ہندوستان میں اموات کی شرح 1.64% ہو گئی ہے، جو دنیا میں کم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,136 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 79,722 ہو گئی ہے۔ ICMR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,78,000 سے زائد معائنے کیے گئے۔ جملہ معائنوں کی تعداد 5,72,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ملک نے وبا کے خلاف اجتماعی طور پر لڑائی لڑی ہے۔ وزیر موصوف نے کووڈ اور حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے سلسلے میں لوک سبھا میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان مؤثر انداز میں اس وبا پر قابو پانے کا اہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اموات کی شرح 1.65% ہے، جبکہ عالمی سطح پر اموات کی شرح 3.2% ہے۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ صرف 0.5% کووڈ سے متاثرہ مریض وینٹیلیٹر کی سپورٹ پر ہیں اور یہاں تک کہ 1% سے کم افراد ICU میں سپورٹ پر ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے نئے 1,417 معاملات ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے معاملات کی تعداد 1,58,153 تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 13 مریضوں کی موت ہوئی، جس کے بعد ریاست میں مرنے والوں کی بحیثیت مجموعی تعداد 974 ہو گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا کہ ملک گیر اموات کی شرح 1.64 کے برخلاف ریاست میں اموات کی شرح 0.61 رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,479 مریض روبہ صحت ہوئے، جس کے بعد ریاست میں روبہ صحت ہونے کی بحیثیت مجموعی تعداد 1,27,007 ہو گئی ہے۔ روبہ صحت ہونے کی شرح 80.1% ہو گئی، جس نے قومی اوسط 77.87% کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ GHMC میں 264 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے تیار کردہ کووڈ-19 کے ٹیکے کے انسانوں پر تجربے کا مختصر وقفے کے بعد برطانیہ میں احیا کیا گیا ہے۔ انسانوں پر تجربے کا احیا میڈیسنز ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے اس بات کی تصدیق کے بعد کیا گیا کہ یہ تجربے محفوظ ہیں۔ ایسٹرازینیکا نے برطانیہ میں تیسرے مرحلے کے تجربے میں ناقابل وضاحت بیماری کے بعد منگل کو ان تجربوں کو روک دیا تھا۔ حکومت نے 7 بڑی ریاستوں پر زور دیا کہ وہ تمام نگہداشت صحت کے مراکز میں آکسیجن کی مناسب دستیابی کو یقینی بنائیں۔ ان ریاستوں میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ بھی شامل ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے گزشتہ روز اس سلسلے میں ورچوئل میٹنگ منعقد کی۔ اس اجلاس کا مقصد ریاست کے تمام نگہداشت صحت کے مراکز میں آکسیجن کی وافر مقدار میں دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ مرکزی صحت کے سیکریٹری، فارماسیوٹیکل ہیلتھ سیکریٹریز اور ان ریاستوں کے انڈسٹریز کے سیکریٹریز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ ریاستوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آکسیجن کی سہولت دستیاب ہو۔ تلنگانہ کے سکندرآباد ریل نیلائم میں 30 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد عہدیداروں نے 2 دنوں تک اس اہم ترین ریل نیلائم کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ مکمل دفتر کو جراثیم سے پاک بنانے کے بعد مزید کاموں کے لیے ریل نیلائم دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے کووڈ-19 کا خصوصی بلیٹن یہیں ختم ہوا۔